ستمبر بروز اتوار 2 سفر المظفر۔ تو ہدایت شریف کا سبق جامعہ غوثیہ کہرول پکا اور جلد نمبر 3 ہے ہدایت شریف کی کتاب الوجوہ۔ فصل سے سبق کا آغاز ہے۔ عبارت ہے قدوری کی، منبع دارن داخلہ بناؤہا فی البیع وَإِن لَمْ یُسَمِّہُ، یہاں سے آج کا سبق ہے۔ ترجمہ یہ ہے متن کا۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بادارن بیچے گھر، داخلہ بناؤہا فی البیع، تو چھت اور دیواریں اس بیع میں شامل ہو جائیں گی، داخل ہو جائیں گی، اگرچہ ان کا ذکر نہ بھی کرے۔ لِأَنَّ سے اب آگے عبارت ہے ہدایت شریف۔ حضرت علی مرغینانی صاحب ہدایہ وہ دلیل دیتے ہیں، گویا کہ یہ قدوری کی عبارت یہ دعویٰ ہے اور آگے آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ لِأَنَّ اسم الدار، کیونکہ دار کا جو اسم ہے لفظ ہے، یتناول الارثہ، یہ سین کو بھی شامل ہے، عمارت کو بھی شامل ہے، فی العرف، تو مسائل کے اندر عرف کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اگر عرف ٹھیک ہے نص کے ساتھ متصادم نہ ہو تو عرف سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل ہے دعوے کی، دوسری لِأَنَّ سے دوسری دلیل دے رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ تو یہ تحقیق ہوتی ہے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا، اور دلیل پر اعتراض ہو تو پھر دلیل دینا، اس کو تدقیق کہتے ہیں۔ تدقیق کرنے والا مدقق ہوتا ہے، دلیل دینے والا محقق ہوتا ہے۔ ہر مدقق محقق ہوتا ہے، لا اکثر، ہر محقق مدقق نہیں ہوتا۔ لِأَنَّهُ، پھر صاحب ہدایہ کبھی نقلی دلیلیں دیں گے، کبھی عقلی دلیلیں، ٹھیک ہے نا، دلیل انی سے دلیل لمی سے ثابت کریں گے مثلا۔ لِأَنَّهُ متصل بہی، اتصال قرار۔ اب یہاں دلیل آپ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو کہ یہ دیوار ٹھیک ہے نا جی، سین کہتے ہیں یہ متصل ہے، جس طرح اتصال قرار ہو، بس یہ اس میں تابع ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر سامان رکھا ہے آپ نے گھر سیل کیا ہے، اب وہ صندوق ہے، گھر کا سامان تو اٹھاؤ گے نا، کہ وہ بیع میں شامل، ہاں البتہ آپ اس میں سرات، ہاں بھی جو سامان ہے یہ بھی، اگر سامان نہیں گھر بیچا ہے تو پھر آپ کیا اپنے سامان کو اٹھاؤ گے۔ لیکن یہ دیوار جو ہے، صحن ہے، چھت ہے، اس کو ٹھیک ہے نا جی بیع کے اندر ہی شامل ہے۔ اب آگے اور مسئلہ ہے، متن قدوری کی عبارت ہے، منبع اردن، وہ تو تھا نا دارن، اب ہے اردن جو زمین کو بیچے، تو داخلہ ما فیہا، جو زمین میں درختوں کھجور کے ہیں اور کوئی درخت ہے وہ بھی اس بیع میں آ جائیں گے۔ اِن لَمْ یُسَمِّہُ، اگرچہ بائع نے ان درختوں کا ذکر نہیں کیا، جب بیچ دیے تو داخل ہو۔ لِأَنَّ اسے دعوے کی دلیل ہے، ہدایت کی عبارت ہے، لِأَنَّهُ متصل، کیونکہ یہ درخت اس زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، متصل ہیں، اور اتصال قرار ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز ایسے اوپر رکھی ہوئی، یہ اتصال قرار والی بات نہیں، یہ ہے قرار۔ پس یہ مشابہ ہیں درخت بنا کے اس عمارت، ٹھیک ہے نا، دیوار، چھت وغیرہ۔ اچھا باقی آگے جب فرماتے ہیں اگر کھیتی ہے زمین کے اندر، گندم ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، کپاس ہے، لا يدخل الزرع فی بیع الارض، زمین کو بیچنے میں یہ کھیتی شامل نہیں ہوگی، الا مگر بالتسمیۃ، ساتھ نام لے لو۔ اگر نام لے لو، ہاں بھی گندم بھی اس میں ہے، اس گندم کی بھی ہم قیمت ساتھ ہی لگا رہے ہیں، 10 لاکھ کا یہ بیگھا ہے، یہ تیرا ہو گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر زمین کی بات ہوئی ہے اس میں جو گندم ہے، کھیتی ہے، وہ کس کی ہوگی؟ بائع کی ہوگی، مشتری کی۔ لِأَنَّهُ متصل، کیونکہ درخت بھی متصل، دیوار بھی متصل، اور یہ جو زرع کھیتی ہے یہ بھی متصل، فرق ہے۔
وہ متصل، ٹھیک ہے نا جی، اتصال قرار تھا۔ یہ جو اتصال ہے للفصل ہے، کھیتی کس کے لیے ہے؟ کٹنے کے لیے، ایسے ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اتصال قرار نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ بس یہ مشابہ ہو گئی متا، جو گھر میں سامان رکھا ہوتا ہے، صندوق ہے جی، کپڑے ہیں جی، کتابیں ہیں، آپ نے مکان بیچا ہے، وہ سامان آپ خود اٹھا لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ فصل بھی ایسے ہی ہے۔ اب آگے ہے جی مسئلہ نمبر 3 4، چوتھا، یہ بھی قدوری کی عبارت ہے۔ منبع نخلن، جو شخص بیچے کھجور کا، کھجور درخت جس طرح درخت کھجور کا، اور شجرن، یا ایسا درخت جس میں ثمر پھل ہو، اس نے درخت بیچا ہے، اب پھل کس کا ہوگا؟ پھل لگا ہوا بھی ہے، ثمرتہ للبائع، پھل اس کا بائع کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مشتری شرط لگائے، جی میں درخت آپ سے خرید رہا ہوں، یہ جو پھل لگا ہوا ہے نا، آم لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سیب لگے ہوئے ہیں جی، یہ جی انگور ہیں جی، یہ کیا ہے جی، اور مالٹے کنو وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی اسی میں شامل، پھر وہ قیمت اس کے مطابق طے کر، پھر ٹھیک ہے۔ اگر ان کی بات نہیں ہوئی ویسے درخت کو فروخت کیا ہے، تو پھر پھل کس کے ہوں گے؟ بائع کے ہوں گے۔ حدیث پاک ہے، من اشترى اردن، جو شخص خرید کرے کس کو؟ زمین کو، فیہا نخل، اس میں کھجور کے درخت ہیں، تو فثمرہ، تو پھل بھی ہے، کھجور تیار ہے، تو پھل کس کا ہوگا؟ بائع کا، مگر یہ کہ مشتری شرط لگائے۔ لینا سے دوسری دلیل ہے، کیونکہ اتصال ثمر بالشجر، یہ جو ثمر لگا ہوا ہے نا شجر کو، اگرچہ ہے خلقتاً، اللہ نے پیدا کیا نا خلقتاً، درخت کے اندر صلاحیت، لیکن یہ ہے کٹنے کے لیے۔ آم جو اوپر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کھڑے رہیں، 40 سال 50 سال درخت کی عمر ہو، وہ کھڑے رہیں، کاٹنے پڑیں گے نا۔ سیب ہیں تو دیکھے تھے نا باغات کوئٹہ کی طرف، ہاں یہ دیکھا ہے باغات، ٹھیک ہے نا، لال البقا، بقا کے لیے نہیں، یہ کٹنے کے لیے۔ فسارا کا زرے، تو یہ بھی کھیتی کی طرح ہو گئے، لہذا جب تک وضاحت نہ ہو تو بیع کے اندر شامل نہیں ہوں گے، بیع کے اندر شامل نہیں، بیع کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ، سلم المبیع۔ اب آگے ہیں جی، تو امام قدوری فرماتے ہیں بائع کو کہا جائے گا، جی اپنے آپ پھل کاٹ لیں اور مبیع دے دیں، درخت ہمارے حوالے کر دیں، چاہے ہم درخت ادھر سے کاٹیں، جو بھی کریں، آپ پھل اتار دیں۔ اور اسی طرح جب زمین بیچی تو اس میں کھیتی ہے، ہاں بھی اپنی کھیتی کاٹ لو، کیونکہ مشتری کا ملک وہ بائع کے ملک سے مشغول ہو جائے، کیونکہ اب زمین اس کی ملکیت ہے، اور اس کی طاقت کون؟ اس کی کھیتی وغیرہ، تو کانا علیہ، بائع پر لازم ہوگا تفریغ و فارغ کر دینا، درخت کو بھی فارغ کرے، زمین کو بھی، اور حوالے کرے اس کی، جس طرح کے سامان پڑا ہو کس میں؟ گھر کے اندر، ہاں بھی سامان اٹھا لو، اٹھاؤ سامان اپنا، کرپا کرو جی، کرپا کرو، ہاں سامان اٹھا کے چلو چلو بھاگو۔ قال شافی، امام شافی صاحب کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں پھل ہے، کھیتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ابھی جلدی نہیں کاٹا جائے، حتیٰ یاد اور حتیٰ کہ ظاہر ہو صلاح و ثمر، پھل پک تو جائے، بائع کا نقصان تو نہ ہو، کچا پھل وہ کیا کرے گا توڑ، اچھا کھیتی ہے تو وہ کاٹنے کے قریب ہو جائے، تیار ہو جائے، پھر کیونکہ اس پر لازم ہے بائع پر تسلیم، حوالے کرنا، کس طریقے سے؟ جو معتاد طریقہ ہوتا ہے، اور عادت کے اندر یہ ہے کہ کچے کو نہیں کاٹا جائے، لیکن آج کل پھل کیلا وغیرہ یہ کچا، یہ اس قسم کا، ہاں البتہ ایسا ہے، پہلے تو ایسے ہوتا کتابوں کے اندر، یہ آج کل جس طرح ہے نا جی، وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، کچا جو ہے نا پھل وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں محفوظ رہے، پھر ایسا ایسا اس کو پکاتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا، پھر اوپر تیار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے بیچ دیا اور کچا تھا تو بیماری ایسی، اس کا نقصان ہو گیا،
دونوں کا خیال کرنا پڑتا ہے نا، بائے کا بھی اور ہاں، اس کو درر کثیر سے واسطہ نہ پڑے، درر کثیر، ٹھیک ہے نا جی، نہ کاٹا جائے۔ تو اب جو ہے کچے کو بھی کاٹ کے دیکھتے ہیں، اب تیار ہو گیا جی۔ یہ کیلے جتنے ٹرک ٹرک آتے ہیں سندھ سے، تم نے دیکھا ہوگا کچا کیلا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں سٹوروں میں ہاں جمع کر کے پکاتے ہیں جی، پھر پک جاتے ہیں، پھر ریڑھیوں والے لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ریڑھی پر تم جاتے ہو، پھر وہاں سے کیا لیتے ہو، کہتے ہو چتری والے کیلے دیتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، آکلا یا کلو کی گردان پڑتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو سارا کما اذن قضت مدت الاجازہ تو فی الارض زرع، تو امام شافعی صاحب فرماتے ہیں جب اجارہ کی مدت کیا ہوگی، ختم ہوگی، زمین کے اندر کھیتی ہے، تو کل نہ ہم نے کہا وہاں حوالے کرنا واجب ہے، وہ مبی جو ہے۔ تو اب مزید اگر پھل یا کھیتی اس کی زمین میں کھڑے گی تو اب مزید وہ اجرت دیتے، بائے کی ملکیت ہے نا، بائے مشتری کو دے بھی تیری زمین کے اندر میری یہ فصل کھڑی ہے، لہذا تجھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو حوالے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ پیسے مزید، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا نقصان بھی نہ ہو، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ آگے جی سبق چلے گا ولا فرقہ، ولا فرقہ سے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، احسن الجزا۔